پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اپوزیشن سے بھی ہم بات کر رہے ہیں اور حکومت کے نمائندگان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ صدر مملکت کے جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ کے خطاب کے دوران انہوں نے احتجاج رجسٹر کروایا, ان کا حق بنتا ہے. لیکن ایک ہمیں تضاد بھی نظر آتا ہے. تضاد کی میں بات کر کے اپوزیشن کی طرف جا رہا ہوں. طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو اگر تو جمہوری روایت کا ہی معاملہ ہو تو پھر تو ہم سمجھ لیجیے کہ اس کو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک سٹینڈ لیا, صدر مملکت نے تقریر کی, آپ کو پسند آئے نہیں, آپ وہاں سے چلے گئے. لیکن اگلے جو پھر آپ جملے بولتے ہیں کہ ملک جو ہے ایک ایسی نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اب ڈوبا کہ تب ڈوبا, حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا, 4 مہینے بعد کیا ہوگا. یہ جمہوری روایات سے ذرا آگے کی بات ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج جو آپ نے احتجاج کیا ہے یہ آگے کی بات کو بھی ایڈریس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کہ صرف جمہوری روایت آپ نے پوری کی, انہوں نے تقریر کیا, آپ نے احتجاج کیا, ختم ہوئی بات؟ نہیں جی نہیں, ختم نہیں ہونا چاہیے, نہ میں سمجھتا ہوں ختم ہوگی بات. ایک نیو بگننگ ہے پاکستان. آئی ہوپ سو کہ ہماری پارٹیز جو ہیں اس کو ریئلائز کریں گی. ایک نئی بگننگ ہے. اور جو میں بات کر رہا تھا پہلے کہ جو ہمیں تانا ملتا تھا جی کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, آپس میں ملے ہوئے ہیں, یہ بات ختم ہو جائے گی. دوسری بات آپ نے بالکل بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ تضاد کا مجموعہ تھا ساری کی ساری, جو ان کی جو آج کی سپیچ تھی. مثلا ایک طرف بات وہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے وی ہیو پٹ دا اکانومی بیک آن دا ٹریک. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اکانومی بیک آن دا ٹریک کہاں سے آ گئی اکانومی. آپ کو آئی ایم ایف نیکسٹ کس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے آرڈیننس ایشو کر کے 53 بلین کے ٹیکسز لگا دیے ہیں حکومت پہ. آپ دوبارہ جا کے فلڈ ٹیکس آپ لگا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں روز ایوری ڈے, اور گورنر یہ کہہ رہا ہے 2 سے 3 بلین کے نوٹ آپ چھاپ رہے ہیں. یہ آپ کی اکانومی کا حال ہے. ایک طرف آپ جو ہے وزیر اعظم صاحب کو بڑا ایک دے رہے ہیں جناب, بڑی شاباش دے رہے ہیں کہ 99 ڈیز آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے رہے, آپ بڑی اچھی بات ہے. دوسری طرف انہوں نے دبے لفظوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ 3 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. قطع کلامی ہوتی ہے. یہ تمام معاملات اسد صاحب, یہ تمام معاملات اور یہ تمام غصہ اور یہ تمام تنقید جو ہے صدر مملکت کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں آپ؟ یہ تو پرائم منسٹر صاحب ان کی کابینہ کا کام ہے نا جی. آپ صدر کو دیکھیں نا, دلتر صاحب معاف کیجیے, دیکھیں وہ ہونا تو یہی چاہیے تھا. صدر صاحب نے پہلی سپیچ میں یہی کہا تھا کہ سب سے پہلا میں تحفہ یہی دوں گا جہاں جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں کہ میں اپنے سارے اقتدار جو ہے وہ سارے کے سارے اختیارات میں دے دوں گا وزیر اعظم کا. لیکن ایسا نہیں ہوا. ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ پہلے پرویز مشرف صاحب جیسے تھے ایک آدمی, اب بھی ایک ہی آدمی ڈیسیژن لیتا ہے. لیٹس بی فیس اٹ. وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کا کوئی کام ان کو نہیں کہہ سکے. کن کو نہیں کہہ سکے, مانتے اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے جمہوریت مانے نا آپ کو اختیار ملا ہے کہنے کا, آپ مانے نا, یہی تو جمہوریت ہے. بڑی اچھی بات. آپ جمہوریت زیادہ ہے. آپ ساری تباہی کی ذمہ داری کر کے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں ہم نے تو کی تھی, آپ بھی کریں گے. یہ تو کوئی بات نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا جملہ آپ بتا دیں, کیا جملہ نہیں کہے ہم سے گناہ ہوا تھا, غلطی ہوا تھا, آئندہ نہیں کریں. نہیں تو فرق کیا ہے, کہے نا اعتراف کریں نا قوم کے سامنے. فرق کیا ہے اور وردی کا نہیں, یہ تو ظلم ہے نا. اب ساری تنقید کیونکہ آپ اب جب حکومت چھوڑ کر اپوزیشن میں آ جائیں, جب اپوزیشن میں آ جائیں آپ تو پھر سارے معاملات ختم. صاحب میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ فرق کیا ہے جب طلعت صاحب بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے. وزیر اعظم نے حکومت چلانی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے طلعت میاں, زمین آسمان کا فرق ہے. اس بار نواز شریف کی جماعت, جس کو ہم سیاسی جماعت مانتے ہیں, میں بھی ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, ان کا رویہ دیکھیں, یہ فرق ہے نا. وہ سمجھتے نا یہ آمریت نہیں ہے, وہ سمجھتے نا جنرل نہیں ہے, وہ سمجھتے نا سیاسی پارٹی ہے, اسے اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کا رویہ جو آج تھا, ہم تعریف کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے اختلاف کیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کی تعریف بھی بعض حالات میں زہر قاتل ثابت ہوتی ہے. آپ کا حق ہے. آپ جو میں ویسے کہہ رہا ہوں میں سیاسی پارٹی کو خوش نہیں ہو رہے اسد رفیق صاحب کی تعریف سے. بھلے نہ ہوں, میں سیاسی پارٹی سے مخاطب ہوں. سیاسی پارٹی اس کا رول تھا, وہ سمجھتے بڑے ایشوز ایڈریس ہوں گے نہیں ہوں گے, وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہو سکتے ہیں ایسے ایڈریس. طلعت بھائی میرا خیال ہے فیوچر کورس پہ اگر آپ اجازت دیں مجھے بات, 4 راستے ہیں. ایک پہلا راستہ یہ ہے کہ یہ جو پریشر آج بلڈ اپ ہوا ہے, اگر ہم اس کو سسٹین کر سکیں, اگر لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ, اور اگر ہم اکٹھے کچھ نیشنل پوائنٹس پہ, نیشنل ایشوز پہ اکٹھے موو آگے کر سکیں, تو حکومت پہ اتنا دباؤ بڑھ جائے کہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کرے, جو میرا آپ کا ہم سب کا ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنی پرفارمنس ٹھیک نہیں کرتے تو پھر ہم اکٹھے ہوں کسی صورت, اپنے جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, اور اپنی نمبر پورے کرنے کی کوشش کریں ان ہاؤس چینج کے لیے. تیسرا راستہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر نیو مینڈیٹ کے لیے, نئے الیکشن کے لیے قبل از وقت دباؤ ڈالا جائے. چوتھا راستہ یہ بھی ہے کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کے اندر اپوزیشن چلی جائے. زیادہ بہتر ہوگا کہ حکومت یہ جو بجٹ اب آ رہا ہے
اس سے زیادہ ٹائم شاید نہیں ہے, مہلت زیادہ دی نہیں جا سکتی. اس کی بجائے کہ ہم ان 3 آپشنز پہ اپوزیشن چلی جائے, یہ اس دباؤ کو جو آج ڈالا گیا ہے تسلیم کر لیں اور اپنی روش کو ٹھیک کر لیں. اگر یہ آپ چاروں آپشنز میں سے کوئی بھی آپشن ایکسرسائز کرتے ہیں, صدر مملکت کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ تو حکومت تبدیل کرنی ہے. صدر ہے. طلعت بھائی میں جواب دیتا ہوں آپ کو. پڑتا ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ادروائز تو چیف ایگزیکٹو اب گیلانی صاحب ہے, حکومت ان کی ہے. لیکن چونکہ ہمارے ملک میں جماعتوں کا ایک نظام ہے اور جماعت بڑی طاقتور ہوتی ہے, آصف زرداری صاحب جماعت کے سربراہ ہیں, اس لیے عملاً گیلانی صاحب ان کی کابینہ کے رکن ہیں, وزیر اعظم عملاً نہیں ہے. تو اگر آپ حکومت کی تبدیلی لاتے ہیں تو صدر مملکت کو اس پہ خفگی اٹھانی پڑتی ہے, اپنے وہ بھی روش تبدیل کر دیں گے. وائی شوڈ ہی چینج؟ ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے, صدر مملکت کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے, سیاسی تکلیف. صدر صاحب کا اگر وزیر اعظم نہیں رہتا اور اگر حکومت جو ہے ان ہاؤس چینج آ جاتا ہے تو صدر صاحب جو 18ویں ترمیم کے بعد ہیں وہ بس صدر صاحب ہی رہ جاتے ہیں. کتنا اور انتظار کرنا ہے؟ 4 سال تو ہو گئے. میرا خیال ہے یہ فیڈرل بجٹ تک, اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے؟ نہیں, ممکن نہیں ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے ناظرین, اس سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے. آج کیا اس اختتام کا آغاز ہو گیا ہے یا یہ بھی ایک پانی کا بلبلہ ہے کہ آج کا دن ختم ہوگا اور کل دوبارہ سے ان کے تضادات سامنے آ جائیں گے؟ پنجاب کے اندر تو اکٹھے ہو نہیں پائے, مرکز کے اندر کس طرح اکٹھے ہوں گے؟ اپوزیشن کی بھی بات کریں, حکومت کی بھی. اسٹے ٹیونڈ.